مجھے عقیل کہتے ہیں اور میں 7ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ آج کل میرے سالانہ امتحان ہو رہے ہیں۔ آج منگل ہے اور میرا اردو کا پرچہ ہے۔ میں نے پوری تیاری کر لی ہے۔ جی ہاں، میں فرسٹ آؤں گا۔ جب وین آنے کا وقت ہوا تو میں نے ڈریس پہننا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ پتلون کی زپ خراب ہو گئی ہے۔ دوسری پتلون کھونٹے پر لٹکی ہوئی مل گئی، لیکن ماسی نے اسے دھویا نہیں تھا۔ سخت بدبو آ رہی تھی۔ داغ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ دراصل اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ میں 5-6 لڑکوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیل رہا تھا کہ گیند سامنے والے ورک شاپ میں چلی گئی۔ میں گیند لینے چلا گیا۔ گیند تو مل گئی، لیکن مکینک لڑکے نے شرارت میں اپنی ہاتھ میری پتلون پر رگڑ دیے۔ سکول کی پتلون میں نے اس لیے پہن لی تھی کہ کل ماسی آئے گی تو دھو دے گی، لیکن ماسی نے چھٹی کر لی۔ اف، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ یاد آیا کہ امی زپ درست کر لیتی ہے، پہلے بھی کئی بار درست کر چکی ہیں۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر کہا، امی پتلون کی زپ خراب ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے ڈانٹنے والے انداز سے کہا، رات کو اپنی یونیفارم چیک کر لینا چاہیے تھی نا۔ وہ ابو کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، اس لیے کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ بات تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر اس وقت تو دیر ہو رہی تھی۔ سکول کی وین آ جاتی تو مصیبت آ جاتی۔ امی آج میرا پرچہ ہے نا، بس آپ زپ صحیح کر دیجئے، اپنی باجی سے کرا لو۔ میں دوڑا ہوا ان کے پاس گیا تو ننے کے ساتھ لوڈو کھیل رہی تھی۔ باجی، میرے پتلون کی زپ خراب ہو گئی ہے، میں نے رو دینے والی آواز میں کہا۔ اچھا میرے پاس رکھ دو، میں اپنی گیم ختم کر لوں، اس کے بعد درست کر دوں گی۔ وین تو دیر سے آئے گی نا؟ تو نہیں، وہ آج جلدی آئے گی۔ میں نے کہا، آج تو پرچہ ہے نا، پرسوں تو وہ وین کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا نا، اس لیے وہ دیر سے آئی تھی۔ میں نے وضاحت کی، اچھا ٹھیک کیے دیتی ہوں، بابا تم جا کر سوئی دھاگے کا ڈبہ لے کر آؤ۔ میں دوڑتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا، سلائی مشین کی دراز سے ڈبہ نکال کر لے آیا۔ باجی نے ڈبے سے بلینڈ نکال کر سلائی کاٹ دی اور زپ نکال دی۔ زپ رواں ہو گئی۔ اب انہیں زپ کے دونوں کناروں کی سلائی کرنا تھی، جو ہاتھ کا کام تھا۔ انہوں نے ابھی پہلا ٹانکا لگایا تھا کہ سوئی ان کی انگلی میں چبھ گئی۔ تھوڑا سا خون بھی نکل آیا۔ میرے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوا تھا، مگر میں نے کبھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس وقت نہ جانے کیا ہوا، باجی نے تو اودم مچا دیا، جیسے کسی نے ان کی انگلی پر چھری پھیر دی ہو۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ان کے سوا ان کے منہ سے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ اوئے میں مر گئی۔ باجی، کچھ نہیں ہوا، نیل پر جا کر ہاتھ دھو لیں، نل پہ جا کے ہاتھ دھو لیں، میں نے ہمدردی سے کہا۔ میں نہیں لگا رہی زپ، انہوں نے جھنجھلا کر کہا اور پتلون ایک طرف پھینک دی۔ میں نے باورچی خانے کا رخ کیا اور امی سے باجی کی شکایت کر دی۔ امی نے کہا وہ ناشتہ تیار کر چکی ہے، خود لگا دیں گی۔ میں نے سوچا جب تک اپنا ڈبیا چیک کر لوں، اس میں بال پوائنٹ، پنسل، ربڑ اور شارپنر ہے یا نہیں۔ ڈبیا کھولی تو اس میں بال پوائنٹر نہیں تھا، حالانکہ میں نے رات ہی کو رکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ارسلان لے گیا ہوگا۔ جب اس کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ میرا ڈبیا سے نکال لیتا ہے۔ وہ سکول جا چکا تھا، اب میں کہاں جاؤں؟ میں نے امی سے پیسے لیے اور دوڑتا ہوا دکان تک گیا۔ دکان بند تھی۔ پھر گھر کی طرف دوڑا، ایک اور بچے سے ٹکرا گیا جو اسٹیل کی چھوٹی بالٹی میں دودھ لے کر آ رہا تھا۔ دھکا لگنے سے دودھ گر پڑا اور سڑک سفید ہو گئی۔ وہ مارنے پر تل گیا۔ میں نے 2-3 بار معافی مانگی تو کہیں جان چھوٹی۔ اب دوڑنے کے بجائے اطمینان سے چلنے لگا۔ گھر کے قریب پاؤں پھسلا تو سڑک پر گر گیا۔ وہ کیلے کا چھلکا تھا جو کسی بدتمیز اور گوار لڑکے نے پھینکا تھا۔ پھر یاد آیا کہ شام کو میں نے بھی تو ٹھیک اسی جگہ کھڑے ہو کر کیلے کھائے تھے، ممکن ہے وہ چھلکے میں نے ہی پھینکے۔ اچھا، اب چھلکوں کے بجائے بال پوائنٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ گھر پہنچ کر باجی سے کہا تو انہوں نے اپنا پرس کھول کر چمکیلا والا بال پوائنٹ مجھے دے دیا۔ چمکیلا بال پوائنٹ دیکھ کر ننا مچل گیا اور ضد کرنے لگا کہ میں بال پوائنٹ سے لکھوں گا۔ چمکیلا بال پوائنٹ مجھے دو۔ میں نے بال پوائنٹ اپنی ڈبیا میں رکھا اور ڈبیا جا کر اپنے کمرے میں
गद्दे के नीचे छुपा दी। फिर स्टोर में जाकर स्कूल ड्रेस पहनी। क्योंकि मेरे जूतों में तस्मा है, मैंने उसे कसने के लिए जोर लगाया तो तस्मा टूट कर हाथ में आ गया। याद आया कि एक जोड़ी तस्मा फालतू है, मगर कहाँ है। ज़हन पर जोर डाला तो याद आया कि नन्हे ने कल रात को दोनों तस्मे आपस में बांध कर लंबा कर लिया था। फिर उससे अपने खिलौना ऊँट की गर्दन बांध दी थी और गर्दन को सेहन में दौड़ाता फिर रहा था। ऊँट पानी की बाल्टी में मिल गया। नन्हा उसे रात को नहला रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसने ऊँट को पानी में डुबो दिया। मैंने उसके गर्दन से तस्मा खोला और जूते में डाल दिया। वो गीला हो गया था, इसलिए दुश्वारी हुई। बहरहाल अब पाँव से जूते के निकलने का अंदेशा नहीं था। अब्बू के साथ नाश्ता किया। स्कूल की वैन आने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। वैन आ गई तो मैंने डबिया बिस्तर के नीचे से निकाली और वैन में सवार हो गया। इम्तिहान हाल में बैठने से पहले मैंने अपने दोस्त शुजा को बताया कि मैंने आज उर्दू के पर्चे की तैयारी अच्छी कर ली है, उम्मीद है कि मैं फर्स्ट आऊँगा। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। मुझे बुरा लगा। मैंने कहा जब रिजल्ट आएगा तब देखना। वो हंसना और हंसता ही चला गया। जब टीचर ने पर्चा दिया तो मैं रोने लगा और रोता ही चला गया, इसलिए कि उस दिन उर्दू के बजाय सोशल स्टडीज़ का पर्चा था। मैंने आंसू पोंछकर किसी न किसी तरह से पर्चा हल कर तो लिया। सोशल स्टडीज़ मुझे आती नहीं थी, मगर जितनी आती थी वो लिख दी। जी हाँ, उम्मीद है कि अब मैं इम्तिहान में बुरे नंबरों से फेल हो जाऊंगा। घर आकर मैंने किसी को नहीं बताया कि पर्चा कैसा हुआ है, बल्कि उसे छुपा कर तकिए के नीचे रख दिया। मेज़ की दराज खोलकर सालाना इम्तिहान की डेट शीट देखी, उसमें भी सोशल स्टडीज़ लिखा था। तो फिर क्या बात थी कि शशमाही इम्तिहान की डेट शीट मैंने बहुत संभाल कर मेज़ की उसी दराज में रखी हुई थी, क्योंकि मैं उस इम्तिहान में फर्स्ट आया था। उसे देखा तो उसमें आज के दिन उर्दू का पर्चा लिखा था। इत्तफाक से तारीख आज ही की थी, अलबत्ता महीना बदला हुआ था। इम्तिहान की तैयारी में मैंने उसी डेट शीट को देखकर कर डाली थी और मेरी इस तरह तबाही हो गई थी, और सोशल स्टडीज़ का पर्चा भी मेरा अच्छा नहीं हुआ था। होप्स आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा